معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دو خطبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، ان کی اطاعت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آج ارادہ یہی تھا کہ دوبارہ غزوہ تبوک کے اندر استغفار اور خوف خدا کے باب کو بیان کیا جائے، لیکن گزشتہ دنوں میں آپ حیران رہ جائیں گے، پچھلا خطبہ پورا حدیث کی اہمیت کے اوپر آپ کے سامنے رکھا تھا اور انکار حدیث کے فلسفے کے بعض جزئیات کو بیان کیا۔ ٹی وی کے اوپر یہاں پہ بھی میرے جو ساتھی ہیں اول یہ کہا کرتے تھے کہ غامدی صاحب کوئی نہیں انکار حدیث کرتے، اور انکار حدیث وہ بس کئی اپنی مرضی کی کوئی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا داماد حسن الیاس، اس نے گزشتہ خطبے کے بعد ٹی وی پہ ایک بیان دیا انٹرویو کے اندر کہ حدیث جو ہے وہ دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے، حدیث رسول جو ہے وہ دین کا سرے سے ماخوذ ہی نہیں ہے۔ آج چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا حدیث دین کا ماخوذ ہے، حدیث وحی الہی ہے یا نہیں ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ فکر غامدی پروان چڑھتے چڑھتے اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اس کے داماد نے، غامدی صاحب نے اعلانیہ کبھی اس طرح نہیں تھا کہا، لیکن اس کے داماد نے اعلانیہ کہہ دیا کہ حدیث تو دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ جناب، دین کا ماخوذ کیا ہے؟ اجماع ہے، تواتر ہے، تاریخ ہے۔ آپ ان کی گفتگو سے ذرا انالیسس کیجئے، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ تاریخ اجماع اور تواتر کہاں سے نکلتا ہے؟ تاریخ سے، تاریخی روایات سے کہ یہ عمل مسلمانوں کا رہا ہے۔ تاریخ تو دین کا ماخوذ ہے، لیکن حدیث دین کا ماخوذ نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے سے قبل میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم نے آپ کے اوپر اس ذکر کو نازل فرمایا، اس قرآن کو نازل فرمایا، اس دین اور شریعت کو نازل فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو کھول کر کے اللہ نے کیا چیز نازل فرمائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت صرف قرآن پاک کی حفاظت قرآن پاک میں اللہ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ حدیث کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے اسی کلام حمید میں ان آیات میں بیان کر دیا۔ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب کہا تھا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیز نہ دہرایا کیجئے۔ جبریل آتے تھے قرآن کی آیت لے کر، تو جیسے ہی وہ آیت پڑھتے تھے رسول اللہ تیزی سے اس کو دہراتے تھے، تیزی سے، تاکہ یاد ہو جائے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور ہمارے اوپر ہے اس کی تلاوت کرنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا، جب آپ کے اوپر اس کو پڑھا جا رہا ہو، یعنی جبریل امین جب اس کی تلاوت آپ کے اوپر کریں، یعنی اللہ کے کلام کی جب آپ کے اوپر تلاوت ہو رہی ہو، تو لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو آپ نے اس کو تیزی سے نہیں پڑھنا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے اوپر ہے اس کو جمع کرنا، ہمارے اوپر ہے اس کی تلاوت کرنا۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بیان کو کرنا بھی اصل میں اے حبیب ہماری ہی ڈیوٹی ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کے ذریعے ہوگا، لیکن وہ جو بیان ہوگا اس قرآن کا، کوئی کم عقل، کم فہم، کج فہم یہ نہ سوچے کہ وہ بیان وحی الہی نہیں ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، ہمارے اوپر ہے اس کا بیان، اس کو بیان کرنا بھی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کے ذریعے ہی بیان ہوگا۔ بیان آپ کریں گے، لیکن کیا آپ بیان اپنی مرضی سے کریں گے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان ہوا الا وحی یوحا، جو بھی آپ بیان کریں گے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہوگی، وحی۔ اب غامدی، فکر غامدی اور انکار حدیث کے جتنے ماننے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے عجیب کہ اس کو تو ہم مانیں گے لیکن رسول اللہ کی حدیث کو دین کا ماخذ نہیں مانیں گے۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چلا یہ قرآن پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ، عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کی یہ حدیث دین کا ماخذ ہے کہ یہ قرآن ہے۔ عقل کے اوپر ذرا پردہ نوٹ فرمائیے۔ رسول اللہ نے کہا یہ قرآن پاک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے۔ یہ قرآن میرے اور آپ کے اوپر نازل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا؟ کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا یہ وحی ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ قرآن پاک ہے۔ حدیث کا یہ بیان تو غامدی اور انکار حدیث کرنے والے مانیں گے، لیکن حدیث کی دوسری قسم جس میں اس قرآن پاک کا بیان ہوگا، اس کی تشریح ہوگی، وہ نہیں مانیں گے۔ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہم مانتے ہیں، لیکن جو اس کی تشریح ہوگی وہ ہم دین کا ماخوذ ہی نہیں سمجھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر، اگر آپ کا یہ عقیدہ یہ ٹھیک ہے یہ احادیث تو ماننی پڑیں گی، آپ کی اپنی پک اینڈ چوائس ہے کہ کوئی مان لی جائے جو صحیح سند سے ہے، بتائیے۔ غامدی صاحب تو یہاں تک کہہ اٹھے دلائل سن کے نا علماء کے، ان کے سامنے ہم جب یہ دلیل رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر پہلی جو آیت نازل ہوئی غار حرا میں کون سی نازل ہوئی تھی؟ اقرا۔ کہاں پہ ہے؟ 30ویں۔ پہلی آیت کیوں نہیں قرآن پاک کی؟ قرآن پاک کی پہلی آیت اقرا کیوں نہیں؟ 30ویں پارے میں کیسے گئی ہے؟ اول تو وہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہاں یہ احادیث جو ترتیب توقیفی کے حوالے سے یہ تواتر کے اوپر مبنی ہے کہ رسول اللہ نے کہا سورۃ فاتحہ کو پہلے رکھ دو، بقرہ کو بعد میں رکھو، آل عمران یہاں ہونی چاہیے، نساء، مائدہ، نحل وغیرہ یہاں ہونی چاہیے، یہ باتیں تو درست ہیں۔ پھر جب ان کو سمجھ آئی کہ اس طرح بات نہیں بننی تو کہنے لگے غار حرا کا سارا قصہ ہی ایک فسانہ ہے۔ غار حرا کا سارا قصہ ہی ایک، یہ بھی غامدی صاحب کہہ چکے، اور ان کے دماغ نے جسارت کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حدیث دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ اگر حدیث ہی دین کا ماخوذ نہیں ہے تو دین ہے کس چیز کا نام؟ دین اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار یہ دیکھیں اہل حدیث حدیث کو زیادہ ہی، اور بھائی یہ قرآن پاک بھی اللہ نے آپ کے اوپر تلاوت نہیں کیا، میرے اوپر تلاوت نہیں کیا، یہ قرآن پاک آپ کو ملا حدیث رسول کی وجہ سے۔ حدیث کے بغیر یہ قرآن مل ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ نے کہا اقرا کو آخری پارے میں رکھ دیجئے، یہاں پہ رکھ دیجئے، وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ اگر آپ کے نظریے کے اوپر عمل پیرا بندہ ہو تو اقرا کو قرآن پاک کی پہلی آیت ہونا چاہیے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی آیت ہے، پھر مدثر ہونا چاہیے جو ترتیب کے ساتھ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کو یہ علم دیا تھا کہ ان کو ترتیب نزولی بھی یاد تھی اور ترتیب توقیفی بھی یاد تھی، اور حضرت علی ان میں سے ایک تھے۔ وہ کہتے ہیں 1 2 4 5 آیات کا آگے پیچھے ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے مجھے پتہ ہے، اور امہات المومنین نے بھی بعد میں یہ دعویٰ کیا، بعض صحابہ کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہے قرآن کی یہ آیت کس مقام پہ، کس جگہ پہ، کس موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ صحابہ ایسے موجود تھے دنیا میں کہ ان کو قرآن پاک کی ترتیب نزولی بھی پتہ تھی، ترتیب توقیفی بھی، اور حدیث کے ذریعے یہ ساری کی ساری ترتیب لگی ہے۔ جو آج قرآن پاک کی جو ترتیب آپ کے سامنے، اگر آپ حدیث کی حجیت کا انکار کریں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، اللہ کی قسم آپ کے پاس کوئی سورس نہیں کہ آپ دعویٰ کر سکیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ دنیا کا کوئی بندہ اٹھے جتنی مرضی کوشش اور سٹرگل کر لے اور وہ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی قسم وہ ثابت نہیں کر سکتا حدیث کے بغیر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جائیے غامدی صاحب کو بھی چیلنج ہے اور انکار حدیث کرنے والوں کو بھی چیلنج ہے، یہ ثابت کر کے دکھائیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو اللہ کی کتاب اور اس کو کلام اللہ ثابت کرنے کے لیے بھی حدیث رسول کا سہارا لیا جائے گا۔ اور اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ راوی جی مخلوق ہیں،
حسن صاحب نے، گامدی کے دماد نے انکار حدیث کی جو نئی قسم نکالی ہے بنیاد، اور یہ رکھی کہ یہ جی راوی جو ہوتے ہیں یہ بھی تو انسان ہے، یہ بھی تو مخلوق ہے، عقل کے اوپر پردہ ہے۔ اللہ کا کلام جس روایت کے ذریعے، جس سلسلے کے ذریعے آیا وہ بھی مخلوق ہی ہے، جبریل امین بھی مخلوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔ تو یہ دعویٰ پیش کرنا کہ اگر مخلوق کے ذریعے آئے گا تو اس کے اندر اشکالات ہو سکتے ہیں اور وہ دین کا ماخوذ ہی نہیں ہے۔ آپ ایک جھٹکی سی مثال دے کے، یہ باب اصل میں بڑا طویل ہے، تیزی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کلام حمید میں 700 مرتبہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک چیز کی دعوت دی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ رسول اللہ کی پیروی کیجئے۔ جو تمہیں رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اور پھر ان ساری آیات کا نچوڑ کیا ہے جو آپ کے سامنے خطبے کے ابتدا میں سیرت کے ابواب میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اللہ مجھے اور آپ کو 700 مقامات پر بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ حکم دے رہا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی پیروی کرو، جس سے رسول اللہ روکے رک جاؤ، جو رسول اللہ دیں اس کو حاصل کر لو، اس کو پکڑ لو، اس کے اوپر جم جاؤ۔ فلا وربک لا یؤمنون، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قول فیصل نہ مان لو۔ یہ احکامات آگے، یہ انتہا ہے، یہ ابتدا تھی آیتیں اور انتہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی صبح بھی نمونہ ہے، دوپہر بھی نمونہ ہے، شام بھی نمونہ، رات بھی نمونہ، نماز بھی نمونہ، روزہ بھی نمونہ، حج بھی نمونہ، عمرہ بھی نمونہ، اٹھنا بھی نمونہ، سونا بھی نمونہ، لیٹنا بھی نمونہ، لباس بھی نمونہ، حلیہ بھی نمونہ، کنگھی بھی نمونہ، جوتا پہننے کا طریقہ بھی نمونہ، وضو کرنے کا طریقہ بھی نمونہ۔ یہ ساری باتیں اس آیت سے ثابت ہیں۔ نمونہ کس کی زندگی ہے؟ رسول اللہ کی۔ اور غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ نمونہ ہی محفوظ نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس رسول کی زندگی کی پیروی تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے، اس رسول اللہ کی زندگی کا نمونہ محفوظ نہیں۔ ایک جھٹکی مثال صرف سمجھانے کے لیے، اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ آپ کسی درزی کو ایک سوٹ دیں سینے کے لیے اور اس کو کہیں سیمپل کے مطابق سی دے، ایک دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ کہیں، اور 10ویں مرتبہ جب آپ اس کو کہیں سیمپل کے مطابق سی دے اور آپ نے اس کو سیمپل دیا ہی نہ ہو، یہ بات قابل غور ہے، سیمپل دیا نہیں ہے، اور 10ویں مرتبہ فون کر کے کہہ رہے ہیں سیمپل کے مطابق سی دے، وہ آپ کو کہے گا بد عقل انسان، سیمپل دے گا تو اس کے مطابق سیوں گا نا، سیمپل دیتا ہی نہیں اور بار بار کہتا ہے سیمپل کے مطابق سی دے۔ بات کو سمجھیے، اللہ رب العزت 700 مقامات پہ کہہ رہے ہیں یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اے اللہ، سیمپل دیں گے تو پیروی کی جائے گی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے سیمپل دیا ہی نہیں، نمونہ دیا ہی نہیں، اور میرے سے اور آپ سے مطالبہ کہ اس سیمپل کی پیروی کی جائے؟ کوئی عقل کی بات کرو، کوئی انکار حدیث کرنے والے سوچیں، غور و فکر کریں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ محفوظ نہیں ہے تو ہمیں کس کی پیروی کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ پھر ہم سے یہ مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے سیمپل کی پیروی کر؟ سیمپل تو محفوظ ہی نہیں۔ اے اللہ، رسول اللہ کی نماز محفوظ نہیں، کیسے پیروی ہو؟ روزہ محفوظ نہیں، حج محفوظ نہیں، عمرہ محفوظ نہیں، عبادات کا طریقہ محفوظ نہیں، اٹھنے بیٹھنے سونے شادی بیاہ جنازے کا طریقہ محفوظ نہیں، کیسے ہوگا؟ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی اگر زندگی نمونہ ہے تو ساری کی ساری محفوظ ہے، اور وہ محفوظ کہاں ہے؟ احادیث رسول میں، اور دین کا ماخذ حدیث رسول پہلے ہے۔ ہاں، یہ بات ان کو بڑی چبھتی ہے کہ اب اہل حدیث جو ہیں قرآن سے بھی اوپر حدیث کو لے گئے ہیں، قرآن اور کلام اللہ سے اوپر نہیں لے کے گئے۔ ہم ماخذ کہتے ہیں کہ پہلا اس لیے ہے، ترتیب میں کلام اللہ ہی افضل ہے،
افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن ماخوذ پہلا دین کا حدیث اس لیے ہے کہ حدیث کے ذریعے قرآن کا پتہ چلا، حدیث کے ذریعے اللہ کا پتہ چلا، حدیث کے ذریعے جبریل امین کا پتہ چلا، حدیث کے ذریعے کتابوں کا، حدیث کے ذریعے پتہ چلا. یہ تو ماخوذ اول ہے، افضلیت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو انکار حدیث کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کو جب انسان دیکھتا ہے تو رسول اللہ کی حدیث کی عظمت ذہن میں آتی ہے. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا میری امت میں سے ایسے لوگ بدبخت پیدا ہوں گے جو گاؤ تکیہ سجائے مسندوں کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور وہ کہیں گے ہمارے لیے یہ کلام اللہ کافی ہے، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے، بس یہی کافی ہے. اے امتیوں یاد رکھو میں اس قرآن کے مثل بھی دیا گیا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ میری حدیث ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ صرف کلام اللہ کو مانتا ہوں، وہ باطل دعویٰ ہے. اس کلام اللہ کو ماننے سے مراد اگر صرف آیات کی تلاوت کرنا ہے تو پھر شاید آپ کی بات درست ہو، لیکن آپ اس کے مفہوم کو نہیں سمجھے. اسی کے اندر سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کی بات دین کی بات ہے. اسی قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وحی الہی، حدیث وحی کی قسم ہے. اور اس سے بھی ایک اگلی بات آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں، پہلے بھی رکھی ہے لیکن یاد دہانی کے طور کے اوپر. حدیث رسول وحی الہی ہے، رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، دین کا ماخوذ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت ایسی نازل فرما دی ہے، اور پہلے بھی ہیں، دیکھیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کا بھی مطلب تو یہی ہے نا کہ جو تمہیں رسول اللہ دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں رک جاؤ. تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، تمہارے رب کی قسم، جب تک تم رسول اللہ کو کی بات کو قول فیصل نہ مانو. یہ سب باتیں بذات خود اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی آیات ہیں یہ بذات خود اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قول فیصل ہے، وہ حتمی ہے. لیکن قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا حکم کہہ دیا. رسول اللہ کے حکم کا نام لے کے اللہ نے اس کو اپنا حکم قرار دیا تھا کہ امتیوں کے لیے کل کوئی قیامت کے دن تک گامدی نما فتنہ حملہ ور نہ ہو. اگر انسان قرآن ترجمے سے پڑھے، اللہ کی قسم انکار حدیث کا سارا فلسفہ زمین بوس ہو جائے. وہ آیت کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. بنو نذیر کا آپ کے سامنے جب واقعہ رکھا تھا سارے کا سارا، تو وہاں پہ آپ کو یہ واقعہ تفصیل سے بتایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پودے ہیں ان کو کاٹ دیا جائے اور یہ جو جھاڑیاں ان کو چھوڑ دیا جائے. یہ کاٹ دی جائے یعنی رسول اللہ حکم دے رہے ہیں یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو. اب جب کھجور کے درخت کاٹنا شروع ہو گئے تو یہودیوں نے مسلمانوں کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا، اور یہودی پریشان بھی ہو گئے کہ یہ بڑی اگریشن ہے، رسول اللہ تو درخت کاٹتے ہی نہیں جنگ میں. تو انہوں نے صحابہ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا کہ کیا تمہاری دین اور شریعت میں درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہے دوران جنگ؟ تو بعض صحابہ رک گئے اور بعد نے نہیں کاٹے. اب یہ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، جب یہ وہم صحابہ کے دلوں میں یہودیوں نے ڈالنا شروع کیا، آسمان سے قرآن پاک کی یہ آیات کا نزول ہو گیا. کیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. جو تم نے درختوں کو کاٹا تھا اے صحابہ، اللہ نے صحابہ کو خطاب کر دیا. وسوسہ کن کے دل میں ڈالا تھا؟ صحابہ کے دل میں. جو تم نے کاٹے تھے اور جو تم نے چھوڑے تھے، یا جس نے نہیں کاٹے، جو جو درخت تم نے کاٹا تھا، جو جو جھاڑی تم نے چھوڑی تھی، یہ حکم کون دے رہے تھے صحابہ کو؟ رسول اللہ. ایمانداری سے بتلائیے گا غامدی صاحب، یہ حکم رسول اللہ نے صحابہ کو دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اب آیات کا نزول فرما کے صحابہ کو کہہ رہا ہے جو تم نے نہیں تھے کاٹے اور جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے، وہ تم نے رسول اللہ کے حکم پہ نہیں تھے کاٹے اور چھوڑے، فباذن اللہ، وہ اللہ کا حکم تھا. رسول اللہ کی حدیث کو، رسول اللہ کے قول کو اللہ نے قرآن پاک میں اپنا حکم قرار دیا. گاندھی صاحب، آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی.
انکار حدیث کرنے والوں ذرا اس آیت کے اوپر غور کرو. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حکم تو سارے قرآن پاک میں ہیں، پورا قرآن پاک اٹھا لیجئے، اور یہاں پہ یہ ماضی کے صیغے میں یہ تو بتلا دیا گیا جو تم نے کاٹے تھے، جو تم نے چھوڑے تھے، وہ کس کے حکم سے تھے؟ اللہ کے حکم. وہ حکم قرآن پاک میں دکھائیے جہاں پہ اللہ نے کہا ہو یہ کاٹو اور یہ چھوڑو، یہ کاٹو اور یہ چھوڑو. یہ حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں؟ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تھا. اور حرمت علیکم المیتۃ، انکار حدیث کرنے والے قیامت تک قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں. تمہارے اوپر حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر کیا؟ مردار حرام کر دیا گیا. پھر کہانیاں بنا کے لاتے ہیں اور انسان کے دل کو کوفت ہوتی ہے. تاریخ کے اوپر تو ایمان ہے لیکن حدیث کے اوپر ایمان نہیں ہے. اگر مردار حرام ہے قرآن پاک میں، گاندھی صاحب آپ مچھلی کیسے تناول فرماتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو مر جاتی ہے، مردار ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سمندری مخلوقات جن کو پانی سے نکالا جائے سارے مردار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا حرمت علیکم المیتۃ، تو یہ سارے مردار حرام ہیں. مچھلی کیسے حلال ہوگی؟ بتائیے. انکار حدیث کرنے والے کامکتویاں تو مار سکتے ہیں، تاریخ، تواتر، اجماع کی کہانیاں تو سنا سکتے ہیں، حالانکہ کتنا صاف اور ستھرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وانزلنا الیک الذکر، یہ قرآن اللہ نے رسول اللہ پہ نازل فرمایا. حرمت علیکم المیتۃ کی آیت کس کے اوپر نازل فرمائی؟ رسول اللہ پہ. لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ رسول اللہ وضاحت کر دے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے. رسول اللہ نے وضاحت کر دی اس آیت کی بھی، اور کہا یہاں پر دو مردار کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا. قرآن پاک میں تو حرام ہے، رسول اللہ تشریح کریں گے اس آیت کی بھی، اور رسول اللہ نے تشریح کرتے ہوئے کہہ دیا دو مردار اور دو خون حلال کر دیے گئے اس آیت کی تشریح میں. یہاں پہ اگلی حرمت خون کی بھی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم کی ذکر بھی موجود ہے. دو خون بھی حلال کر دیے گئے اور دو مردار بھی حلال کر دیے گئے. اے اللہ کے رسول، وہ کون سے احلت لنا میتتان ودمان کی حدیث ہے، وہ کون سے دو مردار حلال کر دیے گئے؟ ایک مچھلی کو اور ایک جراد کو، جس کو ہم ٹڈا کہتے ہیں، بڑا جو گراس ہاپر سے بڑا ہوتا ہے، سندھ کے اندر فصلوں کے اوپر اکثر حملہ آور ہوتا ہے، سعودیہ میں کثرت سے پایا جاتا ہے. یہ دو مردار حلال کر دیے گئے اور دو خون. کلیجی ہم کھاتے ہیں کہ نہیں قربانی کے دنوں میں؟ وہ خون ہوتا ہے کہ نہیں کلیجی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حلال کرتی ہے. اور عقل کے اوپر پردہ دیکھیے انکار حدیث کرنے والوں کو. میں نے اس حوالے سے کچھ عرصہ قبل انٹرنیٹ کے اوپر ایک جگہ بات چیت انکار حدیث کے ساتھ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یار مچھلی کھا لیتے ہو، وہ مردار ہے، رسول اللہ کی حدیث نہیں مانتے، حدیث مان لو حلال کر کے، اس کو حلال حرام سمجھ کے کھاتے جاتے ہو چوری چوری. کہنے لگے نہیں آپ کو غلط فہمی بھی ہے. میں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہو اس کو بھی ہم ذبح کر کے کھاتے ہیں. مچھلی کو بھی ذبح کر کے کھاتے ہیں، یعنی مچھلی نکال کے ویسے مردار ہو جاتی ہے، اس کو ذبح کرتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث نہیں ماننی، آگے سے ہیلے اور بہانے کرنے کہ ذبح کر کے کھا لی جائے گی. ذبح کر کے آپ اگر قرآن پاک کے فلسفے کے اوپر غور کریں تو یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا کہ رسول اللہ کی حدیث، یہ تو آیت سب کو الحمدللہ آتی ہے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ما ینطق عن الہویٰ، کہ رسول اللہ کی بات وہی ہے. لیکن آج آپ نے یہ آیت بھی یاد کر کے جانی ہے کہ رسول اللہ کا حکم بھی اللہ کا حکم ہے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے اور بڑا طویل باب ہے، صرف اس کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کی قسم، دین کئی مرتبہ ہم نے سنا قرآن اور سنت کا نام ہے، کئی مرتبہ ہم نے سنا دین کتاب و حدیث کا نام ہے. کتاب اللہ کس چیز کا نام ہے؟ بالعموم معاشرے میں کتاب اللہ کا ٹرانسلیشن کیا کی جاتی ہے؟ قرآن پاک. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کتاب اللہ سے مراد عمومی طور پہ کیا لیا جاتا ہے؟ قرآن پاک. کتاب اللہ سے عمومی طور پہ مراد لیا جاتا ہے کہ قرآن پاک. لیکن آج آپ نے کتاب اللہ کی ایک نئی ٹرانسلیشن جو قرآن سے ثابت ہے سمجھ کے جانی ہے. کتاب اللہ سے کبھی مراد قرآن پاک بھی ہوتا ہے،
اور کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد قرآن اور حدیث بھی ہوتا ہے، جی ہاں، اور کئی مرتبہ کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث رسول بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ، کتاب اللہ سے مراد بھی حدیث رسول ہوتا ہے۔ آپ کو یہ غامدی اور انکار حدیث کرنے والوں نے الجھن میں ڈالا، کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے، کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن ہوتا ہے، کتاب اللہ سے مراد بالعموم قرآن و حدیث ہوتا ہے، اور کتاب اللہ سے کئی مرتبہ مراد صرف حدیث رسول ہوتا ہے، جیسے رسول اللہ کی بات وحی الہی، رسول اللہ کا حکم، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے، اور یہ بات ہم دلائل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام کتاب اللہ ہے، اس کی دلائل تو قرآن پاک میں عام ہے، ایک آیت نہیں، متعدد ہیں کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا مجموعہ۔ مثلا یہ آیت یاد کر لیجئے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے 12 ہیں۔ اللہ کے ہاں گنتی کے مہینے کتنے ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں۔ غامدی صاحب، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن پاک ہے، پورا قرآن پاک اٹھائیے اور یہ گنتی کے 12 مہینے قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھا دیجئے۔ قرآن پاک میں آپ کو حج کا مہینہ مل جائے گا، رمضان کا مہینہ مل جائے گا، کچھ مہینے قرآن پاک سے مل جائیں گے، لیکن گنتی کے 12 مہینے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن پاک ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں۔ آپ انکار کر دیجئے کہ اللہ نے کہا تو یہ تھا کہ کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں، لیکن ذکر کرنا بھول گیا اللہ ہے، کر دیجئے پھر کھلا انکار۔ اور حقیقت میں حدیث کا انکار قرآن ہی کا انکار ہے، وہ آپ دبے چھپے لفظوں میں حدیث کا آج انکار کر رہے ہیں، کل کو آپ نے قرآن کا بھی کرنا ہی ہے۔ آپ قرآن پاک میں سے 12 مہینے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت ختم نہیں کی، منہا 4 حرم، لو کتاب اللہ میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، دکھائیے غامدی صاحب، ان مہینوں کے نام بتا دیجئے اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مبہم بات نہیں ہے، یہ 12 مہینے اور 4 مہینے کا۔ کئی مرتبہ لگتا ہے یہ آیات بعین انکار حدیث کرنے والوں کے لیے اتری ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کھلی مضبوط بات ہے، کوئی بوگس دلیل نہیں ہے کہ کتاب اللہ میں 12 مہینے ہیں اور کتاب اللہ میں 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اگر حالی کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہو، ساری دنیا کے منکرین حدیث کو چیلنج ہے، اس قرآن پاک سے وہ 12 مہینے اور حرمت کے 4 مہینے نکال کے دکھا دیجئے، اور پھر اللہ کی اس تشریح کو بیان کیجئے۔ ذالک الدین القیم، یہ کھلا مضبوط واضح بین دین ہے۔ ہاں، اگر حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا لیا جائے گا، جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے الحمدللہ ممتاز، اہل سنت کا ایک ممتاز عقیدہ ہے، تو یہ ہے کتاب اللہ سے مراد بھی کئی مرتبہ قرآن و حدیث ہوتی ہے، اور اللہ نے اس آیت میں یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث لیا ہے۔ فی کتاب اللہ، اگر مراد حالی قرآن ہوتا تو وہ 12 مہینے قرآن میں موجود نہیں ہیں، اور نہ 4 مہینے حرمت کے حدیث میں موجود ہیں۔ اگر حدیث کو قرآن سے ملا لیجئے تو اشکال ختم، 12 کے 12 مہینے بھی مل جائیں گے، وہ 4 حرمت کے مہینے بھی مل جائیں گے، اور کھلے واضح ملیں گے۔ ذالک الدین القیم، اور یہ مضبوطی کے ساتھ ملیں گے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی۔ آپ یہ سوال ذرا غامدی صاحب سے کیجئے، اور ہم نے کیا تو اس کا جواب غامدی صاحب نے پتہ کیا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غامدی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ مختلف علماء بیان کرتے ہیں اس آیت کو کہ اس سے مراد قرآن و حدیث ہے، آپ جواب دیجئے کہ وہ گنتی کے جو 12 مہینے ہیں وہ قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ اور یہ آپ غامدی سے نہ پوچھئے، آپ منکرین حدیث میں سے کسی کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھیے اور کہیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کتاب اللہ میں 12 مہینے، دکھاؤ کتاب اللہ میں، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے۔ غامدی صاحب نے کہا ہاں، قرآن پاک میں تو ان 12 مہینوں کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے یہ مہینے تاریخ سے مل جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیسا عقیدہ ہے
کہ تاریخ کے اوپر تو ایمان لے کے آئے اور حدیث کا انکار کر دے. تیری تاریخ کو مان لیا جائے اور بخاری شریف کو چھوڑ دیا جائے, تاریخ کو مان لیا جائے اور مسلم شریف کو چھوڑ دیا جائے. کیسا عقیدہ ہے؟ بد ہے, فاسد ہے. اور یہ جواب دینے سے کیا ہمارے دعوے کا جواب بنتا ہے؟ تاریخ قرآن پاک ہے, بات سمجھے. یعنی تاریخ سے 12 مہینے مل جائیں. گامدی صاحب آپ تو کتاب اللہ کو تاریخ تک لے گئے, ہم تو کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن اور حدیث لیتے تھے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اسی موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے کہ کتاب اللہ سے مراد کئی مرتبہ قرآن ہوتا ہے, کئی مرتبہ قرآن و حدیث ہوتا ہے, اور کئی مرتبہ صرف حدیث ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.